السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم بات چیت کریں گے ایک مسئلے پر، بینک پالیسی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ آئیے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں یہ سوال رکھتے ہیں، کیا اس کے معاملات ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، جیسے کہ بینک پالیسی ہوتی ہے، بینک میں ہم نے کچھ پیسے جمع کیے اور اس کی ایک مدت مقرر ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر کہ 10 سال کے بعد میں آپ کے پیسے یہ ڈبل ہو جائیں گے۔ 5 لاکھ روپے جمع کیے کہ 10 سال میں یہ 10 لاکھ روپے ہو جائیں گے۔ تو وہ جو 5 لاکھ روپے زائد ہم کو مل رہے ہیں 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد میں، تو ان کا لینا کیسا ہے؟ یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے بینک میں پڑے ہوئے ہیں اور اس پہ جو ہے بینک میں پڑے پیسے زیادہ ہو گئے، زائد ہو گئے، کچھ پیسے بڑھ گئے اس میں، تو ان پیسوں کو اپنے استعمال میں لانا کیسا ہے؟ عند الشرع جائز ہے یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آمین۔ دیکھیے، ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں جو بینک ہیں وہ اکثر کیا ہے؟ کفار کی بینک ہیں جی، اور یہاں کے کافر حربی ہیں۔ جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان اور کافر حربی کے درمیان سود نہیں ہے۔ جی، سود نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ہاں، تو ہندوستانی بینکوں میں ہم جو پیسہ جمع کرتے ہیں، چاہے وہ پالیسی کی شکل میں ہو یا پالیسی کی شکل میں نہ ہو، مثال کے طور پر ہم نے پالیسی کی شکل میں پیسہ جمع کیا اور اس پہ ہمیں دوگنا ملا ہے، دوگنے سے زیادہ ملا ہے یا کم ملے دوگنے سے، اس پر جو بھی زائد پیسہ ہمیں مل رہا ہے وہ ہمارے لیے لینا جائز ہے، بشرطے کہ جب ہم اسے لیں، ہم اسے حاصل کریں تو ہماری نیت سود کی نہ ہو بلکہ کیا نفع کی ہو۔ جی، جی، کفار سے نفع ان کی رضا کی بنیاد پر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کفار سے نفع حاصل کرنا ان کی رضا کے ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، نفع حاصل دھوکہ دے کر کے نہ کیا جائے، دھوکہ دے کر کے جو نفع حاصل کیا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے۔ باقی ان کی رضا کے ساتھ جو نفع حاصل ہو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ جائز اور درست ہے۔ تو لیتے وقت اتنا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ پالیسی کا پیسہ ہو یا ویسے ہی جو ہمارا پیسہ پڑا ہوا ہے اس پر 1000-1500 روپیہ یا اس کے علاوہ جو بھی روپیہ ہمیں بڑھا کر کے ملتا ہے، دیا جاتا ہے، اس کو بھی لیتے وقت نیت ہماری سود کی نہ ہو بلکہ نیت نفع کی ہو، اور کفار سے ان کی رضا کے ساتھ نفع لینا بالکل جائز اور درست ہے۔ اسی طرح فتح القدیر جلد 7 صفحہ 39 پر ہے، اور اسی طرح فتح و رضویہ شریف جلد 7 صفحہ 105 پر ہے کہ یہاں کے کفار حربی ہیں ہندوستان کے، اور ان سے ان کی رضا کے ساتھ نفع حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل جائز اور درست ہے۔ اس کو اپنے کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کاروبار میں بھی لگا سکتے ہیں، اپنی ذات پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے کسی یتیم کو صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ جس طرح سے بھی آپ چاہیں اس طرح سے آپ انہیں استعمال میں لا سکتے ہیں، بس شرط یہی ہے کہ لیتے وقت ہماری نیت سود کی نہ ہو بلکہ نیت ہماری نفع کی ہو، اور نفع حاصل کرنا کفار سے، حربیوں سے، یہ جائز و درست ہے، اس میں کوئی قباحت، کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ عالم ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ، بہت اچھے سے وضاحت فرمائی۔ معلوم ہوا کہ جو بینک سے بینک پالیسی ہو یا پھر بینک میں ہمارے ویسے ہی پیسے رکھے ہوئے ہوں اور اس پہ ہمیں زائد رقم مل جائے، زائد پیسے مل جائیں، تو اس کو اپنے استعمال میں لانا بالکل درست ہے، جائز ہے، کیونکہ ہندوستان کی جو بینکیں ہیں وہ اکثر کفار کی ہیں، اور ہندوستان کے جو کفار ہیں وہ حربی ہیں، اور حربی کفار سے جو ہے فائدہ لینا، منافع لینا، دھوکہ نہ دے کر ان کی مرضی سے، تو یہ بالکل جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔